بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ اور جسے اللہ تعالیٰ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو ایمان کی توفیق دیتا ہے اور اس کے دل میں روشنی پیدا کرتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ خوب تنگ رکا ہوا کر دیتا ہے کہ اس میں علم اور دلائل توحید و ایمان کی گنجائش نہ ہو۔ تو اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس پر نہایت شاک ہوتا ہے اور اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں پر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبر دی ہے کہ رسالت کی طرح ہدایت و گمراہی صرف اس کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تقاضائے عدل کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے۔ اور ہدایت و گمراہی ہر دور کا ایک مقرر نظام ربانی ہے۔ جو ہدایت چاہتا ہے اور اس کی طلب صادق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے راستوں کو آسان بنا دیتا ہے، تمام اسباب مہیا کر دیتا ہے اور قبول ایمان اور اتباع اسلام کے لیے اسے شرح صدر عطا فرما دیتا ہے، جبکہ جو گمراہی چاہتا ہے اور اس کی خواہش کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے کہ ایمان کے داخل ہونے کے لیے اس میں گنجائش باقی نہیں رہتی، اور اس کی حالت اس آدمی جیسی ہوتی ہے جو باتکلف تمام آسمان کی طرف چڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا، یعنی توحید اور ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہو پاتے۔ حرج دراصل نہایت تنگ جگہ کو کہتے ہیں، یا جسے گنجان درختوں کو جن تک چڑھنے والے جانور نہ پہنچ سکتے ہوں۔ رجس کے لفظی معنی گندگی کے ہیں۔ علماء نے اس کی تفسیر شیطان، عذاب، دنیا میں لعنت اور آخرت میں عذاب وغیرہ کی ہے۔ الغرض رجس ہر وہ چیز ہے جو خیر سے خالی ہو۔ اس لفظ میں ان سب معنی کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو اس آدمی کے لیے سہل اور آسان بنا دیتا ہے اور اسے انشرح و انصبات صدر حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ اچھی علامتیں ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا ترجمہ۔ تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کسی سخت دل کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا ترجمہ، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ کفر و شرک کی ناپاکی کا زنگ طے در طے ان کے قلوب و اذہان پر انہی فطری قوانین اور مشیت الہی کے مطابق چڑھتا رہتا ہے، بس پھر ان کے قلوب و اذہان پر مہر لگ جاتی ہے اور ہدایت کا ملنا محال ہو جاتا ہے، جیسے کہ ارشاد فرمائے ترجمہ۔
بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ تو نے انہیں ڈرایا ہو یا انہیں نہ ڈرایا ہو، ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی نگاہوں پر ایک پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور فرمایا ترجمہ، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ اور فرمایا ترجمہ، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ گندگی ان لوگوں پر ڈالتے ہیں جو نہیں سمجھتے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔